یکم ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک تکبیرات پڑھنا یہ ایک مشروع عمل ہے۔ محدثین نظام نے سورۃ حج کی آیت نمبر 28 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 کے مطابق یہی مسئلہ اخذ کیا ہے۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، کہ تاکہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں کا مشاہدہ کریں اور اللہ کا نام ذکر کریں معلوم دنوں میں۔ اور معلوم دنوں سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ 18 ذوالحجہ کے ایام ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ باقی محدثین نے اس میں ایک تقسیم کی ہے، ایک تکبیرات مطلق ہیں، ایک تکبیرات مقید ہیں۔ یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو ہے اس کو تکبیرات مطلق کہا جاتا ہے، کہ عام یعنی چلتے پھرتے تکبیرات پڑھنا۔ اور 9 ذوالحجہ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ کے یعنی دن کے آخر تک ان کو تکبیرات مقید کہا جاتا ہے، یعنی ان کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ تکبیرات مقید کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر آتا ہے، جس کو امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اوسط میں بیان کیا ہے۔ ان کا عمل بیان کرتے ہیں انہ کان یکبر بمنن تلک الایام، وہ مینا کے اندر ان دنوں کے اندر یعنی 11، 12 اور 13 ایام تشریق وغیرہ جو ہیں ان میں تکبیرات کہا کرتے خلف الصلاوات، اور نمازوں کے بعد وعلی فراشہ، اور اپنے بستر پر، وفی فسطاطہ، اور اپنے خیمے میں، ومجلسہ وممشاہ، اور اپنی مجلس کے اندر اور چلنے کے راستے میں، یعنی وہ تکبیرات پڑھتے رہتے تھے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ایک اثر آتا ہے، بہقی کے اندر موصولاً ہے 6499 نمبر پر۔ ان کے بارے میں آتے ہیں انہ کان یکبر فی قبتہ بمنن، وہ منا کے اندر اپنے قبہ میں تکبیرات پڑھتے، اور فیسمعہ اہل المسجد، جو قریب مسجد تھی وہ ان کی تکبیرات کو سنتے، یعنی اتنی اونچی آواز سے پڑھا کرتے۔ فیکبرون، وہ بھی تکبیرات پڑھتے۔ فیکبر اہل الاسواق، بازاروں میں تکبیرات لوگ اونچی آواز سے پڑھتے۔ حتی ترتج منن تکبیرن، یہاں تک کہ پورا منا تکبیر سے گونج اٹھتا۔ تکبیرات کے مقید جو ہے نا، جو عرفہ سے شروع ہوتی ہیں، یوم عرفہ سے اور آخر تک رہتی ہیں، ان کا خاص یعنی ہر وقت اور یہ نمازوں کے بعد یہ وہ سارے معاملات۔ تکبیرات مطلق ہیں، یہ جو پہلے ایام میں پڑھی جاتی ہیں، ان کے اندر جو ہے عام تکبیرات کہی جائیں گی۔ اور یہ جو آپ نے اس کے ساتھ پوچھا کہ یعنی کہ اونچی آواز سے اور پھر نماز کے بعد والے اذکار کدھر جائیں گے، تو یہ بات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وہ نماز والے اذکار چھوڑ دیے جائیں گے۔ اور نماز کے بعد والے اذکار کی بھی پابندی ہوگی، اور اس کے بعد بندہ پڑھ سکتا ہے، تکبیرات کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ میں احتیاط کرنا چاہیے کہ بندہ ان تکبیرات مطلق میں صرف نماز کے بعد ہی پڑھتا ہے اونچی اونچی آواز سے، اور بعد میں جو ہے نا پڑھتا ہی نہیں ہے، تو یہ طریقہ میرا خیال محل نظر ہے۔ یہ طریقہ جو ہے نا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ صرف اور صرف نماز کے بعد پڑھی جائیں، اور باقی جو ہے نا تمام یہ ایک سنت کا شکل اختیار کر جاتا ہے یہ اس طرح کا طریقہ، تو اس طرح گریز کرنا چاہیے۔ اللہ عالم بالصواب۔